السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، بہشتی زیور میں گزشتہ سبق میں ہم نے کفنانے کا بیان شروع کیا تھا اور مسئلہ نمبر 11 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 12 سے شروع کریں گے اور مسئلہ نمبر 12 اور 13 آگے چل کر انشاءاللہ جو کفنانے کا بیان ہے صفحہ نمبر 64 پر وہاں بھی آ جائے گا، لیکن ہم احتیاطاً اسی مقام پر عرض کر دیتے ہیں، توجہ کیجیے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر حمل گر جاتا ہے تو اگر بچے کے ہاتھ، پاؤں، منہ، ناک وغیرہ عضو کچھ نہیں بنے ہوئے تو نہ نہلائیں اور نہ کفنائیں، کچھ بھی نہ کریں، بس کپڑے میں لپیٹ کر ایک گڑھا کھود کر اس میں بچے کو ڈال دیا جائے۔ اور اگر اس بچے کے کچھ عضو بن گئے ہیں تو اس کا وہی حکم ہے جو مردہ بچہ پیدا ہوا، اس کا جو حکم ہے کہ نام رکھا جائے اور اس کو نہلا دیا جائے، لیکن قاعدہ کے مطابق اسے کفن نہ دیا جائے، نہ نماز پڑھی جائے، بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر بس اسے دفن کر دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 13 کہ لڑکے کا فقط سر نکلا تھا، اس وقت وہ زندہ تھا، پھر بچہ مر گیا تو اس کا وہی حکم ہے جو مردہ پیدا ہونے کا حکم ہے، البتہ اگر زیادہ حصہ اس کا نکل آتا ہے اور اس کے بعد وہ مرا تو ایسا سمجھیں گے کہ زندہ بچہ آیا ہے، پیدا ہوا ہے۔ اور اگر سر کی طرف سے پیدا ہو تو سینے تک نکلنے سے سمجھیں گے کہ زیادہ حصہ نکل آیا ہے، اور اگر الٹا پیدا ہو تو ناف تک اگر نکلے تو اس وقت یہی سمجھیں گے کہ یہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ اور ناف تک اگر وہ الٹا پیدا ہو کے نکل آتا ہے تو پھر صحیح ہے، پھر اس کو یہی سمجھیں گے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ وہی کفن دفن والا معاملہ کیا جائے گا، نام بھی رکھا جائے گا، اور پھر باقی جیسے پیچھے گزرا ہے کہ اگر زندہ بچہ پیدا ہو تو زندہ بچے کے ساتھ اس کو نام بھی دیا جائے، اس کو اسی طریقے سے سنت کے مطابق نہلایا جائے اور اس کو کفن دیا جائے۔ اس کے بعد عزیز طلباء مسئلہ نمبر 14 ہے کہ اگر کوئی چھوٹی لڑکی مر جاتی ہے جو ابھی جوان نہیں ہوئی تھی لیکن جوانی کے قریب وہ پہنچ چکی تھی تو وہ جوان عورت کے حکم میں ہے، اس کے اگر 5 کپڑے دے دیں تو بہت اچھا، اگر 5 نہیں تو 3 کپڑے دے دیں تو تب بھی کافی ہے۔ غرض ہے کہ جو ایک سیانی عورت، سمجھدار عورت کا کفن ہے وہی کنواری اور چھوٹی لڑکی کا بھی ہے، مگر سیانی کے لیے وہ حکم تاکیدی ہے اور کم عمر کے لیے بہتر ہے۔ ہاں، جیسے چھوٹی سی بچی ہے تو وہ کم عمر ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے، وہ فوت ہو جاتی ہے تو، اور اگر اس کو 2 کپڑے یا 3 کپڑوں میں بھی کفن دے دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن جو بڑی عمر کی ہے، قریب البلوغ ہے یا بالغ ہو چکی ہے، وہ سیانی عورت سمجھی جائے گی، تو اس کے لیے تاکیداً ہے کہ اولاً اس کو کوشش کی جائے کہ 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے، اور اگر نہیں کوئی مجبوری ہے تو پھر 3 کپڑوں میں کفن دیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 15، جو لڑکی بہت چھوٹی ہے اور جوانی کے ابھی قریب نہیں ہوئی تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ 5 کپڑے دیے جائیں، اور 2 کپڑے دینا بھی درست ہے، اس میں پھر ایک ازار ہوگا اور ایک چادر ہوگی۔ مسئلہ نمبر 16، اگر کوئی لڑکا فوت ہو جاتا ہے اور اس کے نہلانے اور کفنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی ترتیب سے جیسے اوپر گزری اسی طریقے سے اسے دفنایا جائے اور کفنایا جائے، بس اتنا فرق ہے کہ عورت کا کفن 5 کپڑے ہیں اور مرد کا کفن 3 کپڑے ہیں، ایک چادر، ایک ازار اور ایک کرتا۔ باقی ترتیب آ چکی ہے کہ سب سے نیچے کیا چیز ہونی چاہیے، اس کے اوپر کیا چیز ہونی چاہیے، اس کے اوپر کیا چیز ہونی چاہیے، تو یہ ترتیب آ چکی ہے کہ پہلے چادر،
پھر ازار، اس کے اوپر کرتا۔ مسئلہ نمبر 17، مرد کے کفن میں اگر 2 کپڑے ہوں یعنی چادر اور ازار اور کرتا نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، 2 کپڑے کافی ہیں اور 2 سے کم دینا مکروہ ہے، لیکن وہی بات جو گزشتہ گزری کہ اگر کوئی مجبوری اور لاچاری ہے تو اس صورت میں مکروہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 18، جو چادر جنازے کے اوپر یعنی چارپائی پر ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہے۔ کفن فقط اتنا ہے، سنت کفن کے عورت کے لیے 5 کپڑے اور مرد کے لیے 3 کپڑے، جو تفصیل سے بیان ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 19، جو شخص جہاں فوت ہو جاتا ہے کوشش کی جائے کہ اس کو وہیں دفن کر دیا جائے اور وہیں اس کی کفن دفن کا انتظام ہو، دوسری جگہ لے جانا بہتر نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی جگہ کوس آدھ کوس دور ہو تو وہاں لے جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ باقی بہت زیادہ دور لے جانا اور اس چیز پہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لڑائی جھگڑوں تک بھی نوبت پہنچ جائے کہ ہم نے یہاں دفن کرنا ہے، کوئی کہے کہ ہم نے وہاں دفن کرنا ہے، تو میت کے آخری یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کو اس دنیا سے روانہ کرنے کا، تو اس میں شریعت کو مد نظر رکھا جائے، جیسے شریعت حکم دیتی ہے علماء سے پوچھ کر ویسے ہی کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ بقیہ انشاءاللہ آگے نیا باب شروع ہو رہا ہے، وہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔